नहमिया 5वां बाब। फिर लोगों और उनकी बीवियों की तरफ से उनके यहूदी भाइयों पर बड़ी शिकायत हुई, क्योंकि कई ऐसे थे जो कहते थे कि हम और हमारे बेटे बेटियां बहुत हैं, सो हम अनाज ले लें ताकि खाकर जीते रहें। और बाज ऐसे भी थे जो कहते थे कि हम अपने खेतों और अंगूरस्तानों और मकानों को गिरवो रखते हैं ताकि हम काल में अनाज ले लें। और कितने कहते थे कि हमने अपने खेतों और अंगूरस्तानों पर बादशाह के खैराज के लिए रुपया कर्ज लिया है, पर हमारे जिस्म तो हमारे भाइयों के जिस्म की तरह हैं, और हमारे बाल बच्चे ऐसे हैं जैसे उनके बाल बच्चे। और देखो, हम अपने बेटे बेटियों को नौकर होने के लिए गुलामी के सपुर्द करते हैं, और हमारी बेटियों में से बाज लौंडियां बन चुकी हैं, और हमारा कुछ बस नहीं चलता, क्योंकि हमारे खेत और अंगूरस्तान औरों के कब्जा में हैं। जब मैंने उनकी फरियाद और ये बातें सुनी तो मैं बहुत गुस्सा हुआ, और मैंने अपने दिल में सोचा और अमीरों और हाकिमों को मुलामत करके उनसे कहा, तुम में से हर एक अपने भाई से सूद लेता है। और मैंने एक बड़ी जमायत को उनके खिलाफ जमा किया, और मैंने उनसे कहा कि हमने अपने मकदूर के मुआफिक अपने यहूदी भाइयों को, जो और कौमों के हाथ बेच दिए गए थे, दाम देकर छुड़ाया। सो क्या तुम अपने ही भाइयों को बेचोगे? और क्या वो हमारे ही हाथ में बेचे जाएंगे? तब वो चुप रहे और उनको कुछ जवाब न सूझा। और मैंने ये भी कहा कि ये काम जो तुम करते हो ठीक नहीं। क्या और कौमों की मुलामत के सबब से, जो हमारी दुश्मन हैं, तुमको खुदा के खौफ में चलना लाजिम नहीं? मैं भी और मेरे भाई और मेरे नौकर भी उनको रुपया और गल्ला सूद पर देते हैं, पर मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि हम सब सूद लेना छोड़ दें। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि आज ही के दिन उनके खेतों और अंगूरस्तानों और जैतून के बागों और घरों को और उस रुपए और अनाज और मै और तेल के सवे हिस्सा को जो तुम उनसे जबरन लेते हो, उनको वापस कर दो। तब उन्होंने कहा कि हम उनको वापस कर देंगे और उनसे कुछ न मांगेंगे। जैसा तू कहता है हम वैसा ही करेंगे। फिर मैंने काहिनों को बुलाया और उनसे कसम ली कि वो इसी वादा के मुताबिक करेंगे। फिर मैंने अपना दामन झाड़ा और कहा कि इसी तरह से खुदा हर शख्स को जो अपने इस वादा पर अमल ना करे, उसके घर से और उसके कारोबार से झाड़ डाले। वो इसी तरह झाड़ दिया जाए और निकाल फेंका जाए। तब सारी जमायत ने कहा आमीन, और खुदावंद की हम्द की, और लोगों ने इस वादा के मुताबिक काम किया। इलावा इसके, जिस वक्त से मैं यहूदा के मुल्क में हाकिम मुकर्रर हुआ, यानी अर्थशास्ता बादशाह के 20वें बरस से 32वें बरस तक, गर्ज 12 बरस मैंने और मेरे भाइयों ने हाकिम होने की रोटी ना खाई। लेकिन अगले हाकिम जो मुझसे पहले थे, रैयत पर एक बार थे, और इलावा 40 मिसकाल चांदी के रोटी और मैं उनसे लेते थे, बल्कि उनके नौकर भी लोगों पर हुकूमत जताते थे। लेकिन मैंने खुदा के खौफ के सबब से
ایسا نہ کیا، بلکہ میں اس شہر پناہ کے کام میں برابر مشغول رہا، اور میں نے کچھ زمین بھی نہیں خریدی، اور میرے سب نوکر وہاں کام کے لیے اکٹھے رہتے تھے۔ اس کے سوا ان لوگوں کے علاوہ جو ہمارے آس پاس کی قوموں میں سے ہمارے پاس آتے تھے، یہودیوں اور سرداروں سے 150 آدمی میرے دسترخوان پر ہوتے تھے، اور ایک بیل اور 6 موٹی موٹی بھیڑیں ایک دن کے لیے تیار ہوتی تھیں۔ مرغیاں بھی میرے لیے تیار کی جاتی تھیں، اور 10 دن کے بعد ہر قسم کی مے کا ذخیرہ تیار ہوتا تھا۔ باوجود اس سب کے میں نے حاکم ہونے کی روٹی طلب نہ کی، کیونکہ ان لوگوں پر غلامی گران تھی۔ اے میرے خدا، جو کچھ میں نے ان لوگوں کے لیے کیا ہے، اسے تو میرے حق میں بھلائی کے لیے یاد رکھ۔ نہمیہ 6 باب۔ جب سنبلت اور توبیہ اور جشم عربی اور ہمارے باقی دشمنوں نے سنا کہ میں شہر پناہ کو بنا چکا اور اس میں کوئی رکھنا باقی نہیں رہا، اگرچہ اس وقت تک میں نے پھاٹکوں میں کواڑے نہیں لگائے تھے، تو سنبلت اور جشم نے مجھے یہ کہلا بھیجا کہ ہم افو کے میدان کے کسی گاؤں میں یا باہم ملاقات کریں، پر وہ مجھ سے بدی کرنے کی فکر میں تھے۔ سو میں نے ان کے پاس قاصدوں سے کہلا بھیجا کہ میں بڑے کام میں لگا ہوں اور آ نہیں سکتا، میرے اسے چھوڑ کر تمہارے پاس آنے سے یہ کام کیوں موقوف رہے؟ انہوں نے 4 بار میرے پاس ایسا ہی پیغام بھیجا، اور میں نے ان کو اسی طرح کا جواب دیا۔ پھر سنبلت نے 5ویں بار اسی طرح سے اپنے نوکر کو میرے پاس ہاتھ میں کھلی چٹھی لیے ہوئے بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ اور قوموں میں یہ افواہ ہے، اور جشمو یہی کہتا ہے کہ تیرا اور یہودیوں کا ارادہ بغاوت کرنے کا ہے، اسی سبب سے تو شہر پناہ بناتا ہے، اور تو ان باتوں کے مطابق ان کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور تو نے نبیوں کو بھی مقرر کیا کہ یروشلم میں تیرے حق میں منادی کریں اور کہیں کہ یہودا میں ایک بادشاہ ہے۔ پس ان باتوں کے مطابق بادشاہ کو اطلاع کی جائے گی۔ سو اب ہم باہم مشورہ کریں۔ تب میں نے اس کے پاس کہلا بھیجا، جو تو کہتا ہے اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، بلکہ تو یہ باتیں اپنے ہی دل سے بناتا ہے۔ وہ ہم سب کو ڈرانا چاہتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کام میں ان کے ہاتھ ایسے ڈھیلے پڑ جائیں گے کہ وہ ہونے ہی کا نہیں۔ پر اب اے خدا، تو میرے ہاتھوں کو زور بخش۔ پھر میں سمیہ بن دلایا بن محاتبل کے گھر گیا، وہ گھر میں بند تھا۔ اس نے کہا، ہم خدا کے گھر میں ہیکل کے اندر ملیں اور ہیکل کے دروازوں کو بند کر لیں، کیونکہ وہ تجھے قتل کرنے کو آئیں گے، وہ ضرور رات کو تجھے قتل کرنے کو آئیں گے۔ میں نے کہا، کیا مجھ سا آدمی بھاگے؟ اور کون ہے جو مجھ سا ہو اور اپنی جان بچانے کو ہیکل میں گھسے؟ میں اندر نہیں جانے کا۔ اور میں نے معلوم کر لیا کہ خدا نے اسے نہیں بھیجا تھا، لیکن اس نے میرے خلاف پیشن گوئی کی، بلکہ سنبلت اور توبیہ نے اسے اجرت پر رکھا تھا، اور اس کو اس لیے اجرت دی گئی تاکہ میں ڈر جاؤں اور ایسا کام کر کے خطا کار ٹھہروں، اور ان کو بری خبر
پھیلانے کا مضمون مل جائے تاکہ مجھے ملامت کریں۔ اے میرے خدا، توبیہ اور سنبلت کو ان کے ان کاموں کے لحاظ سے، اور نوائدہ نبیہ کو بھی اور باقی نبیوں کو جو مجھے ڈرانا چاہتے تھے یاد رکھ۔ غرض 52 دن میں اوول کے مہینے کی 50ویں تاریخ کو شہر پناہ بن چکی۔ جب ہمارے سب دشمنوں نے یہ سنا تو ہمارے آس پاس کی سب قومیں ڈرنے لگیں اور اپنی ہی نظر میں خود ذلیل ہو گئیں، کیونکہ انہوں نے جان لیا کہ یہ کام ہمارے خدا کی طرف سے ہوا۔ اس کے سوا ان دنوں میں یہودا کے امیر بہت سے خط توبیہ کو بھیجتے تھے، اور توبیہ کے خط ان کے پاس آتے تھے، کیونکہ یہودا میں بہت لوگوں نے اس سے قول و قرار کیا تھا، اس لیے کہ وہ سکنیا بن ایراخ کا داماد تھا، اور اس کے بیٹے یہوانان نے مسالم بن برکیا کی بیٹی کو بیاہ لیا تھا، اور وہ میرے آگے اس کی نیکیوں کا بیان بھی کرتے تھے، اور میری باتیں اسے سناتے تھے، اور توبیہ مجھے ڈرانے کو چٹھیاں بھیجا کرتا تھا۔ نہمیہ 7واں باب۔ جب شہر پناہ بن چکی اور میں نے دروازے لگا لیے اور دربان اور گانے والے اور لاوی مقرر ہو گئے، تو میں نے یروشلم کو اپنے بھائی حنانی اور قلعہ کے حاکم حنانیہ کے سپرد کیا، کیونکہ وہ امانت دار اور بہتوں سے زیادہ خدا ترس تھا۔ اور میں نے ان سے کہا کہ جب تک دھوپ تیز نہ ہو یروشلم کے پھاٹک نہ کھلیں، اور جب وہ پہرے پر کھڑے ہوں تو کواڑے بند کیے جائیں، اور تم ان میں اڑبنگے لگاؤ، اور یروشلم کے باشندوں میں سے پہرے والے مقرر کرو کہ ہر ایک اپنے گھر کے سامنے اپنے پہرے پر رہے۔ اور شہر تو وسیع اور بڑا تھا، پر اس میں لوگ کم تھے اور گھر بنے نہ تھے، اور میرے خدا نے میرے دل میں ڈالا کہ امیروں اور سرداروں اور لوگوں کو اکٹھا کروں، تاکہ نسب نامہ کے مطابق ان کا شمار کیا جائے۔ اور مجھے ان لوگوں کا نسب نامہ ملا جو پہلے آئے تھے، اور اس میں یہ لکھا ہوا پایا، ملک کے جن لوگوں کو شاہ بابل کو لے گیا تھا، ان اسیروں کی اسیری میں سے وہ جو نکل آئے اور یروشلم اور یہودا میں اپنے اپنے شہر کو گئے، یہ ہیں جو زربابل، یشو، نہمیہ، عزرایہ، رحمیہ، نہمانی، مردکی، بلشان، مصرفت، بگوی، نہوم اور بانا کے ساتھ آئے تھے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کا شمار یہ تھا: بنی پروس 2170، بنی صفتیہ 372، بنی عراق 652، بنی پختواب جو یشو اور یواب کی نسل میں سے تھے 2818، بنی ایلام 1254، بنی زتو 845، بنی زکی 760، بنی بنوی 648، بنی ببی 628، بنی ازجاد 2322، بنی ادنوکام 667، بنی بگوی 2067، بنی ادین 655۔ حزقیہ کے خاندان میں سے بنی عتیر 98، بنی حشوم 328، بنی بسی 324، بنی حارف
112, बनी जबून 95, बैतलहम और नतूफा के लोग 188, अनतोत के लोग 128, बैत अजमौत के लोग 42, किरते यरियम कफेरा और बेरोत के लोग 743, रामा और जेब्बा के लोग 621, मिकमास के लोग 122, बैतिल और आई के लोग 123, दूसरे नबू के लोग 52, दूसरे अलियाम की औलाद 1254, बनी हारिम 320, यरहू के लोग 345, लोद और हादीद और अदनों के लोग 721, बनी सनाहा 3930, फिर काहिन यानी यशु के घराने में से बनी युदाया 973, बनी अमीर 1052, बनी फिशहोर 1247, बनी हारेम 1017, फिर लावी यानी बनी हवैदवा में से यशु और कदमियल की औलाद 74, और गाने वाले यानी बनी आसफ 148, और दरबान जो सलूम और अतीर और तलमोन और अकोब और खेततिया और सोबी की औलाद थे 138, और नेतनियम यानी बनी जेहा, बनी हुस्फा, बनी तोबोत, बनी करोस, बनी सीगा, बनी कदून, बनी फदून, बनी लिब्ना, बनी हिजाबा, बनी शिल्मी, बनी हनान, बनी जदेल, बनी हजार, बनी रियाया, बनी रसेन, बनी नकवादा, बनी जजाम, बनी उजा, बनी फासख, बनी बसी, बनी मौनीम, बनी नफो शासीम, बनी बकबूक, बनी उकफा, बनी हुरहूर, बनी बसलियत, बनी मेहेदा, बनी हिर्शा, बनी बरकोस, बनी ससेरा, बनी तामहा, बनी निसाया, बनी कतीफा, सुलेमान के खादिमों की औलाद, बनी सौती, बनी सोफरत, बनी फरेदा, बनी याला, बनी दक्रून, बनी जदेल, बनी सफ्तिया, बनी खतेल, बनी फकरूत, जाबाइम और बनी अमून, सब नतनियम और सुलेमान के खादिमों की औलाद 392, और जो लोग तल महल और तल हरासा और करोब और अदोन और अमीर से गए थे, पर अपने आबाई खानदानों और नस्ब का पता ना दे सके कि इसराइल में से थे या नहीं, सो ये हैं: बनी दिलाया, बनी तौबिया, बनी निकोदा 642, और काहिनों में से बनी हिबाया, बनी हकूस और बनी बर्जली की औलाद, जिसने जेलादी बर्जली की बेटियों में से एक लड़की को ब्याह लिया और उनके नाम से कहलाया। उन्होंने अपनी सनद उनके दरमियान जो नसब नामों के मुताबिक गिने गए थे ढूंढी, पर वो ना मिली, इसलिए वो नापाक माने गए और कहानत से खारिज हुए। और हाकिम ने उनसे कहा कि वो पाक तरीन चीजों में से ना खाएं जब तक कोई काहिन औरेमो तैमीम लिए हुए बरपा ना हो। सारी जमायत के लोग मिलकर 42,360 थे। इलावा उनके गुलामों और लौंडियों का शुमार 7,337 था, और उनके साथ 245 गाने वाले
اور گانے والیاں تھی۔ ان کے گھوڑے 736، ان کے خچر 245، ان کے اونٹ 435، ان کے گدھے 6720 تھے۔ اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض نے اس کام کے لیے دیا۔ حاکم نے 1000 سونے کے درہم اور 50 پیالے اور کاہنوں کے 530 پیرہن خزانہ میں داخل کیے، اور آبائی خاندانوں کے سرداروں میں سے بعض نے اس کام کے خزانہ میں 20,000 سونے کے درہم اور 2,200 منہ چاندی دی، اور باقی لوگوں نے جو دیا وہ 20,000 سونے کے درہم اور 2,000 منہ چاندی اور کاہنوں کے 67 پیرہن تھے۔ سو کاہن اور لاوی اور دربان اور گانے والے اور بعض لوگ اور نتنیم اور تمام اسرائیل اپنے اپنے شہر میں بس گئے۔ اور جب 7واں مہینہ آیا تو بنی اسرائیل اپنے اپنے شہر میں تھے۔